آپ سب سی ایم ایم سے جو کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کا ایبریویشن ہے سے فیملیئر ہیں. سی ایم ایم ایک ماڈل ہے جو مڈ 80s سے استعمال ہو رہا ہے. آج ہم اس کا جو تھرڈ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کا لیول ہے، یعنی کہ لیول 3، جس کو ڈیفائنڈ بھی کہتے ہیں، یعنی ڈیفائنڈ لیول، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. لیول 2 پروجیکٹس کی حد تک ایک بہت اچھی گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے مختلف آرگنائزیشنس کو کہ اگر وہ ان اسٹیپس کو فالو کریں یا ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں جو لیول 2 میں ہیں، تو انڈیویجول پروجیکٹس سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں. اور جو ایک ایڈ ہاک نیچر ٹپکلی سافٹ ویئر انڈسٹری میں پائی جاتی ہے، اس سے بہت حد تک ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیول 2 پر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انڈیویجول پروجیکٹس کے اوپر فوکس کرتی ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ اس میں جو پرسنل ٹرین ہوتا ہے وہ دوسرے پروجیکٹس کے اوپر بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل پوری آرگنائزیشن کے اوپر جو پروسیس امپروومنٹ کی ایفرٹس ہیں، جو کوالٹی فوکس ہے، وہ اس کا ایمفسس نہیں ہوتا. تو جو لیول 3 ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ مینجمنٹ پوری آرگنائزیشن کو پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے. اور یہ پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ بیسکلی یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں وچ ہیو بین گیدرڈ اینڈ کلیکٹڈ فرام آل اوور دا انڈسٹری. اور ان بیسٹ پریکٹسز کو لیول 3 کے اوپر یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام آرگنائزیشن میں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اسی طرح پروسیسز کو جہاں پر ٹیلر کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر ٹیلر کیا جائے. تو اکراس دا بورڈ ہمارے پاس ایک اپروچ ہو یا ایک پالیسی ہو جس کو کہتے ہیں، وہاں ان پالیسیز کو اس اپروچ کو لے کر تمام آرگنائزیشن میں اپلائی کیا جائے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے آن کامن پروسیسز، آن کامن میجرمنٹس، اور اسی طرح ٹریننگ کو بڑے امپورٹنٹ ہے. تو لیول 3 کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کی ابھی ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں، لیکن جو ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے لیول 2 اور لیول 3 آرگنائزیشن میں سی ایم ایم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ لیول 2 پر انڈیویجول پروجیکٹس کے اوپر فوکس ہوتا ہے. کچھ کامن بیسٹ پریکٹسز پروجیکٹس ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں، پرسنل بھی ٹرین ہو جاتے ہیں انڈیویجولی یا انڈیویجول پروجیکٹس کی وساطت سے، لیکن اکراس دا بورڈ تمام آرگنائزیشن میں یا تمام انٹرپرائز میں اس کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ملتی. مینجمنٹ جو ہے وہ کمیٹڈ نہیں ہے when you are at level 2 to force all projects across the board in an organization to use or apply these best practices جن کے اوپر سی ایم ایم بیسڈ ہے. لیکن جب ہم لیول 3 کی بات کرتے ہیں تو لیول 3 کا جو فوکس ہے، جو لیول 3 کا ایمفسس ہے، لیول 3 کی آرگنائزیشن کا جو سکسیس کا کرائٹیریا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے لیول 2 میں انڈیویجول پروجیکٹس پہ کام کر لیا، ٹھیک ہے، ان ساری بیسٹ پریکٹسز کو اب آپ تمام پروجیکٹس میں اپلائی کریں، اور اس کے ساتھ پھر مزید کی پروسیس ایریاز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے پوری آرگنائزیشن کے اندر ان بیسٹ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کریں. ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بیسٹ پریکٹسز کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. تو ایسی آرگنائزیشنس کو جو کہ لیول 3 پر آپریٹ کر رہی ہوں یا سافٹ ویئر سی ایم ایم لیول 3 پر آپریٹ کر رہی ہوں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے ہیو ماسٹرڈ ڈیولپمنٹ پروسیس دیٹ کین آفر بی سکسیزفل ان لارج سسٹمس. لارج سافٹ ویئر پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کی جو میگنیچیوڈ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں
کہ جو بڑے ایئر کرافٹس ہیں جس میں کمرشل یوز کے ایئر کرافٹس ہیں اور جن میں ملٹری یوز کے ایئر کرافٹس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح جو سافٹ ویئرس ہے فار شٹلس جو کہ اسپیس میں جاتی ہیں ان کے جو سافٹ ویئر ہے بڑا کرٹیکل ہے. ہر ایک سٹیپ کو، ہر ایک ماڈیول کو، ہر ایک کلاس کو، ہر ایک فنکشن کو آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایسی نالج کو اس طرح سے نالج کو اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ کوئی جو غلطی ہے یا ایرر ہے یا ڈیفیکٹ ہے وہ اس سافٹ ویئر میں نہ ہو، اور پھر اس کو مختلف طریقے سے ٹریس کرنا. اس میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں، پرسنل کام کر رہے ہیں، ان کو اپروپریٹ ٹریننگ ہونا، ان کے مختلف جو گروپس ہیں ان میں آپس میں کوآرڈینیشن ہونا، اور ایک پروسیس کو اس طرح ایگزیکیوٹ کرنا کہ جیسے اٹس دا سیکنڈ نیچر. اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کی اب ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایز وی گرو ان لیولز آف میچورٹی یا سی ایم ایم کے مختلف لیولز کے اوپر جب ہم اوپر جاتے ہیں، وی گو فرام لیول 2 to 3 from 3 to 4، تو اسی طرح ہمارے جو کمپلیکسٹی ہے پروجیکٹس کی وہ بڑھ جاتی ہے، اور ان آرگنائزیشنس کی جو اسٹیچر ہے، ان آرگنائزیشن کا جو امپورٹنس ہے انڈسٹری کے اندر وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ لیول 3 میں آرگنائزیشنس کو پوری آرگنائزیشن کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے، بلکہ ان ایسی آرگنائزیشن کو لیول 2 کے اوپر جتنے بھی کی پروسیس ایریاز ہیں ان سب میں ماسٹری ہونی چاہیے. ان سب کو اڈاپٹ کرنے کے بعد این آرگنائزیشن کین اسٹارٹ ورک آن لیول 3. اب ہمارے سامنے مختلف کی پروسیس ایریاز ہیں جو لیول 3 کے اوپر ایک آرگنائزیشن کو امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں، اور یہ کی پروسیس ایریاز جو ہیں یہ ان ایڈیشن ٹو ڈفرنٹ کی پروسیس ایریاز آف لیول 2 ہیں. تو اب کی پروسیس ایریاز ایٹ لیول 3 آر آرگنائزیشن پروسیس فوکس، آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن. Number 3 is training program. Number 4 is integrated software management. Number 5 is software product engineering. Number 6 is intergroup coordination. And number 7 is peer review. اب ہم ان تمام کی پروسیس ایریاز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آرگنائزیشن پروسیس فوکس ہے. جیسا کہ نام سے کلیئر ہے، اس کی پروسیس ایریا کا جو مقصد ہے وہ آرگنائزیشنل رسپانسبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے فار سافٹ ویئر پروسیس ایکٹیویٹیز in an organization with the objective to improve the organization's overall process capability. ایک کی پروسیس ایریا اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. یہ آرگنائزیشن پروسیس فوکس اس سے بہت ملتا ہے، لیکن اس میں جیسا میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو اس کا پرپز ہے، اس کا جو مقصد ہے آرگنائزیشن پروسیس فوکس کا، وہ یہ ہے ٹو اسٹیبلش دی آرگنائزیشنل رسپانسبلٹی. تو ہم ان ادر ورڈس کہہ سکتے ہیں کہ ہم رولز ڈیفائن کر رہے ہیں یہاں پر، اور رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو ہیلپ اس اور ہیلپ دی آرگنائزیشن in developing and maintaining an understanding of organizations and project software processes. In other words, سب سے پہلے جو اس میں کام انوالو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے آف آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجول پروجیکٹس سافٹ ویئر پروسیسز. ایک آرگنائزیشن کے جو سافٹ ویئر پروسیسز ہوتے ہیں وہ بیسکلی شو ہوتے ہیں یا مینیفیسٹ ہوتے ہیں ان انڈیویجول پروجیکٹس. لیکن لیول 3 پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس لیول پہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تمام آرگنائزیشن کے جو مختلف پروسیسز ہیں وہ
ہمیں پتہ ہوں اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے ان کو ڈیفائن کرنے کی، اور یہ کون سے پروسیسز ہیں، اور پھر ان پروسیسز کو لے کر آپ انڈیویجول پروجیکٹس میں ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف دا پروجیکٹ اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. دس از ڈفرنٹ فرام لیول 2 بیکاز لیول 2 میں ہم انڈیویجول پروجیکٹ کا ایک پروسیس بناتے ہیں، اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ہم لیول 2 پہ ہوتے ہیں تو سارے پروجیکٹس اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. لیول 3 پہ آ کے آپ تھوڑا مختلف کام کرتے ہیں. یو ڈیولپ اے سیٹ آف پروسیسز دیٹ آر اپلیکیبل فار یور لائن آف بزنس اینڈ دین یو یوز دوز پروسیسز ان انڈیویجول پروجیکٹس، اور اگر اس کو ٹیلر کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ساری اسی کے اوپر فوکسڈ ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ کام ہے اس میں وہ کوآرڈینیشن ہے مختلف ایکٹیویٹیز کی، ٹو اسیس، ٹو ڈیولپ، ٹو مینٹین اینڈ ٹو امپروو دیز پروسیسز. تو پہلا اسٹیپ یہ ہو گیا کہ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف انڈرسٹینڈنگ آف ڈفرنٹ پروسیسز دیٹ آر ایگزیکیوٹیڈ اور آر یوزڈ in an organization or either throughout the organization or at individual levels. And number 2, to coordinate the activities, to assess, to develop, to maintain and to improve these processes. یہ بڑا important distinctive aspect ہے اس کی process area کا. تو جیسا میں نے کہا تھا کہ یہاں اس process area میں ہمارا focus ہوتا ہے to establish responsibility. تو جب آپ رسپانسبلٹی یا رول کو ڈیفائن کر رہے ہوں یا رسپانسبلٹی کسی کو اسائن کر رہے ہوں تو یو آبویسلی نیڈ ہیومن ریسورسز. تو یو نیڈ اے ڈیڈیکیٹڈ گروپ آف پیپل رسپانسبل فار دی آرگنائزیشنز سافٹ ویئر پروسیس ایکٹیویٹیز. اور اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. اس میں ان کے امپروومنٹ پلانز ہوتے ہیں، ان میں ان کی اپریزلز ہوتی ہیں، ان میں ایکچولی ڈیفینیشن کے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم لٹل لیٹر ڈیفائن کریں گے. تو کسی بھی آرگنائزیشن کی جو پروسیسز ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینیج کرنے کے لیے، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ گروپ ہونا چاہیے. اور پھر ان پروسیسز کو ایک ڈیٹا بیس کے اندر مینٹین کرنے کے لیے، وہ ڈیٹا بیس کسی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، مینولز ہو سکتے ہیں، کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے. آبویسلی جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں اور کمپیوٹرائز ڈیٹا بیسز کی بات نہیں کرتے تو وی آر لیونگ ان ٹو ڈفرنٹ انکنسسٹنٹ ورلڈ. تو آبویسلی دیز پروسیسز ہیو ٹو لیو ان سم فارم آف کمپیوٹرائز ڈیٹا بیسز، جس سے تمام جو آرگنائزیشن کے اسٹاف ہیں اور جو مختلف پروجیکٹ مینیجرز ہیں وہ بینیفٹ کر سکیں. تو ہم بات کر رہے ہیں رسپانسبلٹی کو اسائن کرنے کی. تو ٹپکلی دس ٹاسک از اسائن ٹو واٹ از نون ایز این SCPG. اور جو پروسیس کی دنیا ہے کوٹ اینڈ کوٹ، اس میں SCPG از اے ویری نون ٹرمینالوجی، ویری نون ایبریویشن، اسٹینڈ فار سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس گروپ. اب ضروری نہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں اس کا یہی نام ہو. اس کا نام کوالٹی سرکلز بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام پروسیس ریویو بورڈ بھی ہو سکتا ہے، پروسیس اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ہو سکتا ہے، یا کوالٹی ایشورنس گروپ کے حوالے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یو نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن گروپ آف پیپل ریسپانسبل فار ڈوئنگ دا پروسیس اورینٹیڈ ورک اور ٹیکنگ دا پروسیس اپروچ. تو یہ جو ٹاسک ہے ٹپکلی از ڈن بائی SCPG، سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس گروپ. اور پھر آپ اس کی پروسیس ایریا کا جو پرائمری آبجیکٹو ہے وچ از ٹو اسائن responsibilities for an organization's process activities، آپ اس وقت پھر اس کو فلفل کرنے والے ہوں گے کہ آپ یہ تمام آرگنائزیشن میں یہ SCPG نون ہو، اور یہ SCPG یا سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس گروپ یا کسی اور نام سے آپ اس کو اسائن کر دیں، کوئی اور نام اس کو دے دیں، لیکن اس کی رسپانسبلٹیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کی رسپانسبلٹیز تمام آرگنائزیشن کو پتہ ہونی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس گروپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور وہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ نمبر 1 ٹو اسٹیبلش پروسیس اسٹینڈرڈس. پھر یہ کہ پروسیس ریلیٹڈ
جو اسائنمنٹس ہیں، ٹاسکس ہیں، اور پروسیس کا اٹ سیلف ان کا ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. اور دس گروپ شوڈ سرو ایز اے فوکل پوائنٹ فار ٹیکنالوجی ٹرانزیشن، کیونکہ جب آپ ٹیکنالوجی ٹرانزیشن کرتے ہیں تو پروسیس آپ کا آلٹر ہوتا ہے، اور اٹ سیلف ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا بھی ایک پروسیس ہونا چاہیے اور ہے، جو کہ اپلائی ہونا چاہیے فار اینی ٹیکنالوجی ٹرانسفر. SCPG is also responsible for providing process related education. تمام کمپیوٹر سائنس یا IT کے گریجویٹس اور پروفیشنلز پروسیس کی امپورٹنس یا پروسیس اپروچ کہنا چاہیے، پروسیس اپروچ سے اور اس کی امپورٹنس سے واقف نہیں ہوتے. اور جب ایک آرگنائزیشن ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہم نے پروسیس امپروومنٹ ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو پھر you have to bring everyone on board, and to do that you have to ask or actually task SCPG to provide education and training which is related to process activities. They can also be used for consultation on projects, individual projects کی جو ٹیلرنگ کی نیڈس ہیں of related to process یا کوالٹی ایشورنس کی نیڈس ہیں. اسی طرح دے آر آلسو ریسپانسبل ٹو میک پیریوڈک اسیسمنٹس اینڈ رپورٹ دا اسٹیٹس ٹو سینئر مینجمنٹ. تو SCPG از اے ویری رسپانسبل گروپ، ویری امپورٹنٹ گروپ. تو جو پہلا کی پروسیس ایریا ہے آرگنائزیشن پروسیس فوکس، اس کے جو ٹاسک ہیں اس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. پرائمرلی responsible for establishing the roles and responsibilities and developing an SCPG group and اس کے SCPG group کی جو responsibilities ہیں وہ ابھی ہم نے ڈسکس کی. لیول 3 پہ جو دوسرا کی پروسیس ایریا ہے وہ آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن ہے. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ دس آلسو looks like very similar to the previous key process area. تو ان کے جو سملیرٹیز ہیں اور ڈفرینسز ہیں وہ ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یوزیبل سیٹ آف سافٹ ویئر پروسیسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا اور مینٹین کرنا. یعنی کہ پہلے جو کی پروسیس ہے اس سے تھوڑا سا فرق ہو گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں. دیٹ امپروو پروسیس پرفارمنس اینڈ پرووائڈ اے بیسس فار کیومولیٹو اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹس. ان ادر ورڈز، جیسا کہ اس کی پروسیس ایریا کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں ڈیفینیشن ہو رہی ہے مختلف پروسیس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی جو کہ تمام آرگنائزیشن کے اوپر حاوی ہوں گی یا تمام آرگنائزیشن کو وہ یوز کرنی پڑیں گی. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف آرگنائزیشنز اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروسیسز اینڈ ریلیٹڈ پروسیس ایسٹس ہیں. یہ ایسٹس کیا ہیں ان کے اوپر بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. مختلف جو انٹیٹیز ہیں ان کی کلیکشنز جو کہ ایک آرگنائزیشن نے اوور ٹائم کی ہوتی ہے ان اے ڈیٹا بیس اور ان اے ریپازیٹری، جس کو ہم زیادہ بہتر ٹرم میں یوز کرتے ہیں وہ ریپازیٹری ہے، which are used in projects in developing or tailoring or maintaining or implementing their software practices. Over the years مختلف آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے مختلف قسم کے ایسٹس کو typically they are known as reusable assets ان کو ایک ریپازیٹری میں کلیکٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے ان مختلف آن ڈفرنٹ پروجیکٹس سو دے اپلائی دوز ری یوز دیم اور ایک بہت اکنامک اینڈ پروڈکٹیوٹی بینیفٹ وہ اچیو کرتے ہیں اس اپروچ سے. تو اس کی پروسیس ایریا کے اندر ان ایسٹس کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ پروسیس ایسٹس ہیں. تو پروسیس ایسٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ تو آرگنائزیشن کی جو اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروسیسز ہیں وہ اس کے ایسٹس ہیں. مختلف قسم کی پروجیکٹس کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کے پروسیسز کو فالو کیا جاتا ہے. ان سب کا جو ایکسپیرئنس رپورٹس ہیں، ان کی جو ڈسکرپشن آف لائف سائیکل ہے،
گائیڈ لائنس ہیں فار ٹیلرنگ، یہ ٹیلرنگ ڈفرینٹ پروسیسز، یہ بھی ایسٹس ہیں. ڈیٹا بیس آف پروسیس ریلیٹڈ ایسٹس، یہ بھی ایک اٹ سیلف ایک ایسٹ ہے. اور جو لائبریری آف سافٹ ویئر پروسیسز ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہے وہ بھی ایک ایسٹ ہے. تو ان جو اس کی پروسیس ایریا کی امپورٹنٹ ٹاسکس ہیں، پریکٹسز ہیں، اس کے اندر جو رسپانسبلٹیز آئیں گی ان میں ان ایسٹس کو ڈیولپ کرنا اور ان ایسٹس کو مینٹین کرنا بھی شامل ہے. اب آپ اپنی اسکرین پہ ایک بڑی بزی قسم کی ڈائیگرام یا فگر دیکھ رہے ہیں وچ پرووائڈز اے کانٹیکسٹ فار سافٹ ویئر پروسیس ایسٹس ان این آرگنائزیشن. اور اس میں جو ریکٹینگولر باکسز میں آپ ان ایسٹس کو دیکھ رہے ہیں جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا، ان میں سافٹ ویئر پروڈکٹ اسٹینڈرڈز ہیں، سافٹ ویئر پالیسی ہے، اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر لائف سائیکلز ہیں، پھر ٹیلرنگ گائیڈ لائنس اینڈ کرائٹیریا ہے، اور پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ انوائرمنٹ اینڈ ٹولس ہیں، اور ٹریننگ کی جو پالیسی ہے وہ ہے. تو یہ تمام ایسٹس ہیں جو ریلیونٹ ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس میں اسٹور کیے جانے چاہیے، اور ان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی اس پکچر سے، اس ڈائیگرام سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈپینڈنگ آن دا لائن آف بزنس، ڈپینڈنگ آن ڈفرنٹ پروجیکٹس دے ڈو ہیوز ڈفرنٹ سافٹ ویئر پروسیسز یا لائف سائیکل پروسیسز جن کو کہتے ہیں. وہ بعض پروجیکٹس پہ ابھی تک واٹر فال یوز کر رہے ہوں گے، اگر وہ بہت رسک اورینٹیڈ پروجیکٹس کر رہے ہیں یا جہاں پہ رسک بہت زیادہ ہے تو اسپائرل پروسیس بھی شاید انہوں نے ڈیفائن کیا ہو. اگر وہ ریپڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو ریپڈ ڈیولپمنٹ اپروچز ہیں، پروٹوٹائپ کی اپروچ ہے. اسی طرح ریشنل یونیفائڈ پروسیس ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور ایجائل کے پروسیسز ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں، نمبر آف دم. تو ایک آرگنائزیشن صرف ایک پروسیس ڈیفائن نہیں کرتی، ایک پروسیس یوز نہیں کرتی. An organization which has a large set of clients or varied expertise، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پروسیسز بھی مختلف ہوں. تو یہ وہ ایگزامپلس ہیں سم آف جو ایک آرگنائزیشن اسپیشلی لیول 3 کے اوپر جو کہ آرگنائزیشن ہے وہ مختلف پروجیکٹس پہ مختلف قسم کی پروسیسز کو یا لائف سائیکل پروسیسز کو یوز کر سکتی ہے. اب ایک پروجیکٹ میں ضروری نہیں ہے کہ اس لائف سائیکل پروسیس کے تمام سٹیپس اپلیکیبل ہوں، تو ان کو ٹیلر کرنے کے لیے بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے، اور وہ ایسٹ پروسیس ایسٹ ہے جو کہ اس کی پروسیس ایریا کے تھرو اس آرگنائزیشن کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اور ان کنڈیشنز کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر یہ ہوں تو اس میں اس طرح اس پروسیس کو ٹیلر کیا جا سکتا ہے. ویسے میں بتا رہا تھا کہ یہ کی پروسیس ایریا ہے سافٹ ویئر سی ایم ایم لیول 3 پہ آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن، اس کا جو پرائمری ٹاسک ہے، پرائمری رسپانسبلٹی ہے، یہ جو پرائمری پریکٹسز اس کے اندر آتی ہیں وہ ڈیفینیشن سے متعلق ہوتی ہیں، اینڈ ون آف دیم از ڈیفائننگ دیز پروسیسز، اور پھر ان کا جو ایک ڈیٹا بیس ہے آف ایسٹس وہ مینٹین کرنا، اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا کنٹینیوسلی. یہ ایک ٹاسک ہے جو کہ اس کے تھرو پرفارم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ کام اس کی پروسیس ایریا کے تھرو پرفارم ہوتا ہے وہ میجرنگ ڈیٹا ہے، یا جب آپ مختلف پروجیکٹس کی ڈیٹا کو اس ڈیٹا بیس میں، اس ریپوزیٹری میں جو کہ پروسیس سے ریلیٹڈ ہے اس کو اسٹور کرتے ہیں، تو پھر اس ڈیٹا کو آپ نے میجر کر کے ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کو اینالائز کر کے اپنی آرگنائزیشن میں
پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان تمام پرسنل کو جن سے وہ ریلیٹڈ ہے ڈیٹا، ان کو اس ڈیٹا سے اویئر کرنا ہوتا ہے، اور مختلف پروجیکٹس کے اوپر جو سکسیس آئی ہے یا ویریشن ہے یا کسی وجہ سے انڈر پرفارم کیا ہے، تو ان کے جو انالیسس ہے وہ بیسڈ ہونا چاہیے آن دس ڈیٹا. آربیٹریلی کسی چیز کو انالائز نہیں کیا جا سکتا اب، کیونکہ آپ تمام آرگنائزیشن میں اس ڈیٹا کو مینٹین کر رہے ہیں، تمام آرگنائزیشن ایک سیٹ آف پروسیسز کو یوز کر رہی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے اس کو آپ تمام آرگنائزیشن کو اس فیڈ بیک سے اویئر کریں اور اس کے بیسس کے اوپر اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایسٹس میں وہ لائبریریز بھی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ تمام ڈاکومنٹیشن جو کسی پروسیس کو ڈیفائن کرنے سے متعلق ہو یا اس کو مینٹین کرنے سے متعلق ہو، پروسیسز دیم سیلز، اسی طرح ان پروسیسز کے جو ٹیلرنگ گائیڈ لائنز ہیں، ان پروسیسز کے امپروومنٹ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے تو اس طرح یوزفل نہیں ہے، لیکن ان کا ایک لائبریری میں پڑے ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ جو ریلیونٹ گروپ ہے، اور ٹپکلی وہ ایس سی پی جی ہوگا کہ جو کہ ایک پروسیس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اور آبویسلی اس میں مختلف پروجیکٹس کی انڈیویجولی اور ایز این آرگنائزیشن جو فیڈ بیک ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی کہ یہ پروسیس جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں یا فالو کرنے میں یہ ڈفیکلٹیز ہیں یا اس میں یہ شارٹ کمنگز ہیں اینڈ سو فورتھ، اینڈ آل آف دیٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف اے لائبریری آف پروسیس ریلیٹڈ ڈاکومنٹس. اب ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں جو میں نے پہلے مینشن کی تھی کہ دو کی پروسیس ایریاز ہیں. نمبر 1 ایٹ لیول 3 از آرگنائزیشن پروسیس فوکس، اور نمبر 2 ایٹ لیول 3 از آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن. میں نے ان دونوں کی پروسیس ایریاز کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اگر آپ کیئرفلی اس ڈسکشن کو فالو کریں تو اس سے آبویس ڈسکشن سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. میں پھر اس کو بتا بھی دیتا ہوں، اسپیل بھی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. وہ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن پروسیس فوکس ہے وہ رول کو ڈیفائن کر رہا ہے، ریسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو ان ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو پارٹ جو ہے، ایسپیکٹ جو ہے وہ پروسیس آرگنائزیشن پروسیس کا، وہ لیول وہ آرگنائزیشن پروسیس فوکس میں ڈیفائن ہوتا ہے یا ڈسکرائب ہوتا ہے کہنا چاہیے. اور جو واٹ ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی جو ڈیفینیشن ہے، مختلف ایسٹس کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن کے پی اے کے انڈر آتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، آلدو دے آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ، یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ٹائٹلی کپلڈ کی پروسیس ایریاز. اب ہم تیسرا کی پروسیس ایریا ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ٹریننگ پروگرام ہے. اس کا مقصد آبویسلی نام سے بڑا واضح ہے، is to develop the skills and knowledge of individuals so that they can perform their roles effectively and efficiently. تو سب سے پہلے انڈیویجولس کی ٹریننگ نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن وائڈ نیڈس کیا ہیں، پروجیکٹ وائڈ نیڈس کیا ہیں، اور انڈیویجولس کی اپنی ٹریننگ کی نیڈس کیا ہیں، اور پھر ان تمام ٹریننگ پروگرامز کو ڈیفائن کرنا، ٹریننگ پروگرامز کو پروکیور کرنا، اور ان ٹریننگ پروگرامز کو ایکسیکیوٹ کروانا. ہر آرگنائزیشن ہر قسم کا ٹریننگ پروگرام ان ہاؤس نہیں کنڈکٹ کر سکتی، بٹ سم آف دیم کین بی کنڈکٹیڈ ان ہاؤس. سو یہ جو ٹریننگ کوآرڈینیٹر ہے اس کا یہ کام ہے، یا اس گروپ کا یہ کام ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کن ٹریننگ نیڈس کیا ہیں،
لیول 2 پہ بھی تھوڑی سی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن لیول 3 میں ہم کہتے ہیں کہ پرووائڈ یا اکوائر نیسسری ٹریننگ یا ریکوائرڈ ٹریننگ. تو یہ ویری کرتی ہے ہر انڈیویجول کی. اور سب سے پہلے آرگنائزیشن کا ڈیفائن ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشن کی جو براڈ ٹریننگ نیڈس ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر انڈیویجول پروجیکٹس کی جو ٹریننگ نیڈس ہیں وہ کیا ہیں. دے ول آلسو ویری بیکاز ایک پروفیشنل ہے جو آپ نے لیٹ سے کہ کسی اور کمپنی سے ہائر کیا ہے، اس کو پہلے سے ایک اسپیسیفک ایریا میں ٹریننگ اس نے ایکوائر کی ہوئی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرووائڈ دیٹ personnel another set of training on the same topic. That would be waste of time, waste of resources, and it's not going to achieve any benefits. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گیپ انالیسس ٹائپ چیز کنڈکٹ کرنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کہیں جی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور یہاں تک ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ ٹریننگ ان کی حاصل کر چکے ہیں، اور اس جو گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے اس کی جو ٹریننگ ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. فارمل ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے، انفارمل ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ان ٹریننگ کے ریکارڈس کو مینٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ادروائز یو وڈ لوز ٹریک آف کس نے کیا ٹریننگ لی تھی، اور اگلے سال یا کچھ عرصے کے بعد جب آپ دوبارہ یہ انالیسس کریں گے تو یو ول ہیو نو prior records of who's gone through what kind of training. تو آرگنائزیشنل ٹریننگ نیڈس کو کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس میں آپ کی جو آرگنائزیشن کی جو سافٹ ویئر پروسیسز ہیں، جو اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروسیسز ہیں، اس کی وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. پروجیکٹ نیڈز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. آرگنائزیشن کا کلچر آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اینڈ آلسو انڈیویجولس گائیڈ یو کہ جی ہمیں اس ایریا میں ٹریننگ کی ضرورت ہے یا ہمیں اس ایریا میں ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ فار اے نمبر آف ریزنس کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے اور ہمیں کیوں ضرورت نہیں. اسی طرح بعض ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشنز میں مینڈیٹری ہوتے ہیں. چونکہ ہم ٹریننگ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کلچر اور آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، مثلا ایتھکس کی ٹریننگ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہر امپلائی کو گزرنی چاہیے اس سے، اور دس کین بی ڈن تھرو giving them an ethics manual and taking an automated test جس کے ریزلٹس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جی یہ this individual has scored so much numbers or marks on this test, اور this can be performed online individually. تو مقصد اس قسم کی ٹریننگ کا یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے، آپ کی جو اسٹینڈرڈس ہیں، اس سے امپلائیز فیملیئر ہو جائیں. تو سب سے امپورٹنٹ مقصد یہ ہوتا ہے ٹریننگ کا از ٹو امپارٹ اسکلز اینڈ نالج. تو جو ایتھکس والی ٹریننگ جس کی میں نے ابھی مثال دی، اس میں نالج کو امپارٹ کرنا ہوتا ہے، اسکلز اس میں ایز سچ اپلیکیبل نہیں ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک حد تک آرگنائزیشن ٹریننگ پرووائڈ کر سکتی ہے. انڈیویجولس کا، پروفیشنلس کا اپنے کریئر کو امپروو کرنے کی بھی ایک ذمہ داری ہے. سو اٹس اے ڈول رول. تو اگر کسی انڈیویجول نے کسی خاص اسپیکٹ میں ٹریننگ آلریڈی ایکوائرڈ کی ہوئی ہے تو the organization should provide a waiver, and this waiver program is part of the training manual, training program. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے. مینٹورنگ اگر کسی آرگنائزیشن میں یوز ہو رہی ہے تو وہ بڑی اچھی ٹریننگ کا میکانزم ہے. فارمل ٹریننگز ہیں، ان ہاؤس ٹریننگ ہے، پھر آپ کسی کو کسی پروفیشنل ٹریننگ پہ باہر بھیج سکتے ہیں. انفارمل وہیکلز ہیں ٹریننگ کی. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹپکلی جو انفارمل وہیکلز ہیں اس کو ابیوز کرنے کا خطرہ بہرحال رہتا ہے. جو فارمل ٹریننگ ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور اس کی ایک ویلیو ہے. تو اس ٹریننگ کے اوپر اب ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں. اب ہم اگلا کی پروسیس ایریا لیتے ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ
سافٹ ویئر مینجمنٹ ہے. انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر مینجمنٹ بیسکلی مختلف مینجمنٹ کی پریکٹسز کو اور انجینئرنگ کی پریکٹسز کو کوآرڈینیٹ کرنا اور ان کو اکٹھے کہنا چاہیے استعمال کرنے کے لیے، یا ان پریکٹسز کو افیکٹولی یوز کرنے کے لیے جو کی پروسیس ایریا ہے اس کو ہم انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں مختلف جو مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت ساری آپ کی پروسیس ایریاز کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ لیول 2 کے اوپر ایک آرگنائزیشن ایکوائر کر لیتی ہے. تو ان مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کو، ان انجینئرنگ ایکٹیویٹیز کو ایک کوہیرنٹ وے میں، کوہیرنٹ اور ڈیفائنڈ وے میں ٹیلر کرنا فار این انڈیویجول پروجیکٹ، یہ اس کی پروسیس ایریا کے اندر آتا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیول 2 کے اوپر بہت ساری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو لیول 3 میں آپ نے تمام آرگنائزیشن میں اسٹیبلش کرنا ہے، اور ان ہر پروجیکٹ کے لیے آپ کو اس کو ٹیلر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہر پروجیکٹ سے جو لیسنس لرنڈ ہیں، ہر پروجیکٹ سے جو فیڈ بیک آپ کو ملتی ہے آن میجرمنٹ آف ڈیٹا اینڈ ڈاکومنٹس ٹو دی آرگنائزیشن آن ہاؤ سکسیزفل واز دیئر یوز ان انڈیویجول پروجیکٹس، یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. ان ایڈیشن ٹو جو بھی آپ لائف سائیکل پروسیس یوز کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہیں ٹو ٹیلر آرگنائزیشنل پروسیسز. تو پروجیکٹ پلاننگ سے متعلق یا ریکوائرمنٹس مینجمنٹ سے متعلق یا جو بھی مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پراپرلی ٹیلر کرنے کے لیے، ان پروسیسز کو ٹیلر کرنے کے لیے جو کی پروسیس ایریا ہے وہ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہے. اور یاد رکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے یہ ایوالو ہوتی رہتی ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری اسٹبرن. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو کنوے ٹو یو کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے it has to evolve, it has to change on a daily basis sometimes, especially if you're using one of those agile processes. تو جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ ایک پروجیکٹ کی پروسیس کو ڈیفائن کر دیتا ہے، اور ہر پروجیکٹ میں جیسے جیسے آرگنائزیشن اپنی اسکلس امپروو کرتی ہے، اپنے پروسیس کو امپروو کرتی ہے، تو اسی طرح اس میں بہتری آتی ہے. تو جو انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ پلاننگ کی یا سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اور اوور سائٹ کی جو ایوولوشن ہے اس کے نتیجے میں یہ کی پروسیس ایریا آیا. یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ انڈیویجول پروجیکٹس میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ تمام آرگنائزیشن پہ ایز از اپلائی نہیں ہو سکتی. تو ان کے جو ایکسپیرئنسز ہیں، ان کی جو فیڈ بیک ہے مختلف پروجیکٹ سے، ان کو انٹیگریٹ کر کے تمام آرگنائزیشن کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کرنا، ان کی فیڈ بیک پرووائڈ کرنا، اینڈ ٹو ورک ود دی انجینئرنگ سائڈ یا انجینئرنگ ایکٹیویٹیز، وہ سارے جو ہیں وہ اس کی پروسیس ایریا میں اندر آ جاتے ہیں. چوتھا کی پروسیس ایریا ہے سافٹ ویئر پروڈکٹ انجینئرنگ کا، اور یہ بعض لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ کی پروسیس ایریا ہے کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ قریباً وہی ہے. اس ایک کی پروسیس ایریا کا مقصد وہی ہے جس کے لیے سافٹ ویئر پروڈکٹس یا سافٹ ویئر پروجیکٹ کیا جاتا ہے، یا موسٹ آف دا سافٹ ویئر کمپنیز ڈو بزنس، اینڈ دیٹ پرپز از ٹو کنسسٹنٹلی پرفارم a well-defined engineering process that integrates all the software engineering activities to produce correct, consistent software products effectively and efficiently. اور typically جتنی بھی انجینئرنگ ایکٹیویٹیز ہیں جو سافٹ ویئر
انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس کی پروسیس ایریا کے اندر آپ ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں. ان تمام پریکٹسز کو یہاں پر لسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بالکل اس کے پرپز کے شروع میں ہی وہ بات آ جاتی ہے ٹو کنسسٹنٹلی پرفارم ویل ڈیفائنڈ انجینئرنگ پروسیس. اور جو موسٹ لیول 1 کمپنیز ہیں وہ تو ان کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہوتا, تو انہوں نے کیسے اس کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا ہے. تو لیکن اگر آپ کیئرفلی انالائز کریں انڈیویجول لائف سائیکل پروسیسز کو تو وہ سارے کے سارے اس کی پروسیس ایریا کے اندر آ جاتے ہیں. اس کی جو امبریلا ایکٹیویٹیز ہیں یا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہی ہیں جو ان لائف سائیکل پروسیسز میں ہیں. لائف سائیکل پروسیسز کی ایکٹیویٹیز کو ہم 2 بڑے گروپ میں لے جا سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس ایکٹیویٹیز جس میں ریکوائرمنٹس انالیسس آ جاتا ہے, ڈیزائن ہے, کوڈنگ, ٹیسٹنگ, انٹیگریشن. اور جو ٹیسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں نمبر 2 وہ یونٹ ٹیسٹنگ, انٹیگریشن ٹیسٹنگ, سسٹم ٹیسٹنگ, ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. یہی آپ کی لائف سائیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور موسٹ آف یور آرگنائزیشن جسٹ ڈو دس. اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ سب ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ایک کی پروسیس ایریا کے انڈر CMM لیول 3 میں آ جاتی ہیں. اسی طرح جو ڈاکومنٹیشن ہے امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی اس کا حصہ ہے. اینڈ دیٹ ڈاکومنٹیشن ایڈریسز the needs that span. Documentation is needed in the entire lifespan of a software product. اس میں مختلف قسم کی ڈاکومنٹیشن ہے, یوزر ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن ہے, مینٹیننس ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن ہے, یوزر نے کیسے سافٹ ویئر یوز کرنا ہے, اس کو اس کے ڈیزائن سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن اس کو یوز کرنے سے متعلق ہے. اسی طرح جو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ ہے اس کا کسٹمر کے ساتھ تعلق ہے, یوزر کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ تعلق ہو. دیر از اے ڈفرنس بٹوین یوزر اینڈ اے کسٹمر. تو یہ اس ڈسکشن میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹیشن ہونی بڑی ضروری ہے اور وہ اس ڈاکومنٹیشن کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس کی پروسیس ایریا کے اندر ریکارڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹیشن ہے, اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. وہ یہ کہ ڈاکومنٹس کنسسٹنٹ ہوں اور مختلف ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ٹریسیبل ہوں. اگر یہ ریلیشن شپ کلیئرلی ڈیفائن نہ ہو یا یہ کہنا چاہیے کہ ڈاکومنٹس کلیئرلی ٹریسیبل نہ ہو تو پھر ان کی جو یوٹیلیٹی ہے یا یوزفلنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے, انریلائبل ہو جاتے ہیں. تو جو ڈاکومنٹس ہیں دے شوڈ بی کنسسٹنٹ اینڈ دے شوڈ بی ٹریسیبل. اب ہم نیکسٹ کی پروسیس ایریا کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ انٹر گروپ کوآرڈینیشن ہے. The purpose of intergroup coordination is to establish a means for software engineering group to participate actively with other engineering groups so that the project is better able to satisfy the customer needs effectively and efficiently. Again, the purpose here is disciplined interaction and coordination of the product engineering groups with each other to address system level requirements, objectives and plans. جیسا کہ اس ڈسکشن کے شروع میں نے کہا تھا کہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں صرف سافٹ ویئر نہیں ہوتا بلکہ اس میں سسٹم انجینئرنگ کا بھی ایک سائڈ ہوتی ہے, اس میں مارکیٹنگ کا بھی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے. تو لیول 3 پہ ان تمام گروپس کی جو ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے, ان کو فرسٹ آف آل ریئلائز کرنے کے لیے یہ کی پروسیس ایریا ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس انٹر گروپ کوآرڈینیشن کی وجہ سے مختلف جو گروپس ہیں انجینئرنگ کے علاوہ مارکیٹنگ ہے, سسٹم انجینئرنگ ہے اور مختلف گروپس جو ہیں سب کانٹریکٹ کے گروپس ہیں, ان تمام کو میٹنگس کرنی پڑتی ہیں اور ان میٹنگس کی وجہ سے جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیمانڈس ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پتہ لگتی ہیں اور آپ گروپ دوسرے گروپ کو کمٹمنٹس
دے سکتا ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کی پروسیس ایریا فار سکسیزفل آرگنائزیشن, کیونکہ ایک آرگنائزیشن میں مختلف قسم کے گروپس ہوتے ہیں اور ان تمام گروپس کے آپس میں ایسے ورکنگ ریلیشن شپس ہونے چاہیے سو دیٹ دی اوور آل آبجیکٹیوز آف دی آرگنائزیشنز آر میٹ وداؤٹ اینی پرابلمس. تو یہ انٹر گروپ کوآرڈینیشن جو ہے, دس وڈ بیکم بیسکلی دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز واٹ وی کال کنکرنٹ انجینئرنگ. تو جن آرگنائزیشنز میں مختلف گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کام کرتے ہیں, وہ آرگنائزیشنز اپنے آبجیکٹیوس کو میٹ کرنے میں, اپنی فائنینشیل جو اسٹرینگتھ ہے اس کو انہانس کرنے میں بہت سکسیزفل ہوتی ہیں. اور ایسے آرگنائزیشنز کے امپلائی ٹپکلی آر ویری ہیپی بیکاز کوئی جو پالیٹکس ہے آف این آرگنائزیشن is not there and everyone is working for the success of the organization and ultimately for individual success. تو intergroup coordination کو اس لیے رکھا گیا اس لیول کے اوپر کہ تمام آرگنائزیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, تمام آرگنائزیشن کی جو نیڈس ہیں ٹو گرو سکسیزفلی, وہ ایڈریس ہو رہی ہیں لیول 3. اگلا کی پروسیس ایریا پیئر ریویوز کا ہے, اور پیئر ریویوز آر آلسو اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف این انٹائر فار دا سکسیس آف این آرگنائزیشن. یہ ٹپکلی ٹیکنیکل کام ہے بٹ ان دی گائز آف مینجمنٹ. پیئر ریویوز کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ڈیفیکٹس کو ورک پروڈکٹس میں سے ارلی آن اینڈ ایفیشینٹلی ریموو کیا جائے. اور اس کا ایک اور جو سائیڈ افیکٹ ہے, یا جس کو کہتے ہیں پازیٹیو سائیڈ افیکٹ ہے, یہ کرولری ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ورک پروڈکٹس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس سے ان ورک پروڈکٹس کے بارے میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اور آئندہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈیفیکٹس پریونشن کے لیے آپ اسٹیپس لے رہے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیئر ریویوز ہیں دے ان اے سینس پرووائڈ یو ٹریننگ فار ڈیفیکٹ پریونشن. اب پیئر ریویوز بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں, بہت اسٹرکچرڈ اور بہت انفارمل بھی ہوتے ہیں. راؤنڈ رابن پیئر ریویوز ہیں, یا اسٹرنجنٹ فارم میں یا موسٹ اسٹرکٹ فارم میں جو اس کے انسپیکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن نیڈس کیا ہیں. پیئر ریویوز ضرور کرنے چاہیے. اگر پیئر ریویوز اگر آرگنائزیشن لیول 3 پہ نہیں بھی ہے, پھر بھی وہ پیئر ریویوز سے بہت فوائد حاصل کر سکتی ہے. اسٹڈیز آفٹر اسٹڈیز ہیو شون دیٹ پیئر ریویوز اور انسپیکشنز آر اے ویری یوزفل اینڈ افیکٹو وے آف فائنڈنگ ڈیفیکٹس ارلی ان دا لائف سائیکل. اور جتنی جلدی آپ اپنے ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریموو کر سکیں گے, اتنا آپ کے جو ڈیولپمنٹ اسکیڈول ہے وہ کم ہوگا, شارٹن ہوگا, اور جو لاسز ہیں ان ٹرمز آف فائنینسز, ان ٹرمز آف مورال آف دا پیپل ورکنگ آن دا پروجیکٹ, وہ امپروو ہوگا اور لاسز کم ہوں گے. تو پیئر ریویوز ایک لحاظ سے آپ کو ایک پروجیکٹ کے اوپر ایک کارپوریٹ میموری کریٹ کرتے ہیں. آج کے ڈسکشن ہماری پیئر ریویوز کے اوپر تو فوکس نہیں ہے, لیکن جو پیئر ریویوز ہیں وہ اگر آپ پراپرلی پلان کریں, پراپرلی ان کو اسکیڈول کریں, تو اس کے نتیجے میں آپ ایک بہت زبردست ڈیفیکٹ ریموول
کا ایک کلچر اور ڈیفیکٹ پریونشن کی ایک ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پیئر ریویو کو کنڈکٹ کرنے کا بیسک آبویس سمپل اسٹیپس تو یہی ہے کہ آپ پلان کریں, اس کو اسکیجول کریں, اس کے بعد پھر مٹیریل پرووائڈ کریں جو ریویورس کو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پھر ان کے رول اسائنمنٹ ہو, اور پھر اس کے بعد ایکچوئل ریویو کی میٹنگ ہو, اور پھر چیک لسٹس کے تھرو اس کو آپ ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر اس میٹنگ کے اینڈ کے اوپر ڈیٹا کو کلیکٹ کریں, اور پھر یو پرووائڈ دیٹ بیک ٹو دی آتھر اور دی ڈیولپر, جو کہ اس ڈیٹا کو لے کر, ان ڈیفیکٹس کو لے کر گو بیک ٹو دا ورک پروڈکٹ اینڈ ریموو دیٹ. اگر آپ یہ پراپرلی کنڈکٹ کرتے ہیں تو you will be able to find defects very early in your different life cycle phases. تو اگر let's say کہ آپ نے یہ ڈیزائن میں ایکٹیویٹی کی ہے تو ڈیزائن کی ڈیفیکٹس جو ہیں وہ ڈیزائن کے فیز میں آپ کو مل جائیں گے, اینڈ before you develop or write software or programs based on faulty design, you will be able to correct your design and not carry over the mistakes or defects into the next life cycle activity. تو peer reviews یوز کرنے یا جیسے میں نے کہا کہ مختلف alternative اس کے ہیں, انسپیکشنز ہیں, یا راؤنڈ رابن طریقے کے اوپر آپ ریویوز کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ آپ کو ایز این آرگنائزیشن لیول 3 پہ تو یہ مینڈیٹوری ہے, لیکن جو آرگنائزیشنز لیول 3 پہ نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یوزنگ انسپیکشنز اور پیئر ریویوز ایز اے مینس ٹو find defects and bugs in software is a very important tool or a mechanism. تو آج کی ڈسکشن پہ ہم نے CMM لیول 3 پہ اپنا فوکس رکھا, اور جتنے بھی 7 کی پروسیس ایریاز ہیں ان کو 1 by 1 ہم نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ دس ڈسکشن ہیو ایڈڈ ٹو یور نالج, اینڈ آئی سجیسٹ دیٹ یو study. There's a lot of material available to gain further knowledge about these very important best practices and key process areas. Thank you very much.